اینڈ مڈ سٹی ہاسپٹل جیل روڈ لاہور۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بلڈ پریشر جو ہے ایسی بیماری ہے جس میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ سم ٹائم کچھ علامات آتی ہیں، ایج ریلیٹڈ بھی ہیں اور بہت سارے رسک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کہتے کس کو ہے؟ اگر جو ہے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 130/80 سے اوپر جاتا ہے تو بلڈ پریشر ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن اگر مور دین 60 ایئرس کے لوگ ہیں ان میں 140/90 سے اوپر کی جو ریڈنگز ہوتی ہیں اس کو ہم بلڈ پریشر جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کو علاج کس طرح سے ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو ہم پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں وہ دیتے ہیں لائف اسٹائل ماڈیفکیشن۔ اس میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی واک کریں، وزن کم کریں، نمک کا استعمال کم کریں، اور اس کے علاوہ جو ان کے رسک فیکٹرز ہیں لائک اگر وہ اسموک فوڈ لیتے ہیں، جنک فوڈ لیتے ہیں، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے تو وہ اس کو ٹھیک کریں۔ پھر ہم بلڈ پریشر کی ریڈنگز لیتے ہیں۔ ایک ویک میں اگر کوئی 2 ریڈنگ زیادہ آتی ہے تو ہم ان کو بلڈ پریشر کی دوائیوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے جو انڈر لائن کازز ہیں کچھ تو ماڈیفائیبل ہے، کچھ نان ماڈیفائیبل ہے۔ نان ماڈیفائیبل میں اوبیسلی اگر ان کی کوئی فیملی ہسٹری ہے تو ہم اس کو ماڈیفائی نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ جو ہے انڈر لائن ان کو کوئی ڈیزیز ہے تو وہ نان ماڈیفائیبل ہوگی۔ ینگ لوگوں میں اگر بلڈ پریشر ہے تو یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ پر ان کی جو کڈنیز کی جو سرکولیشن ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی کولیسٹرول وغیرہ کے لیولز ہائی ہو رہے ہیں یا یورک ایسڈ زیادہ ہائی ہو رہا ہے۔ اور جو اولڈ ایج لوگ ہیں ان میں بھی ایتھروسکلروسس یا اس کی وجہ سے اگر بلڈ پریشر لپڈس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کے علامات ہیں تو آپ اپنے فزیشین کے پاس جائیں، وہ آپ کو چند ٹیسٹ دیں گے۔ اس میں گردوں کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، یورک ایسڈ کے ہو سکتے ہیں، کولیسٹرول کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں زیادہ آتی ہیں اور وہ آپ کو لپڈ لورنگ ڈرگس اور بلڈ پریشر کی جو دوائیاں ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان اور بلڈ پریشر کے حوالے سے یہ ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے رمضان میں لو ہونے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، ہم کچھ کھا بھی نہیں رہے ہوتے۔ اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا افطاری سے دوبارہ سحری تک کا ٹائم ہے اس میں 2 سے 3 لیٹر تک پانی پیئے، اس میں فروٹس ایسے لیں جو کہ واٹری ہوں، آپ کا تھوڑا سا سالٹ انٹیک بہتر کریں، اور بلڈ پریشر جو ہے ایک دفعہ اپنے فزیشین کے پاس جا کے اپنی دوائی ضرور ایڈجسٹ کرائیں کہ آگے رمضان آ رہا ہے تو آپ نے بلڈ پریشر کی گولی کون سی سحری ٹائم لینی ہے اور کون سی آپ نے افطاری کے ٹائم پہ لینی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے معلومات کے حوالے سے کوئی سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔